السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز شرکائے کرام، دورہ علمی میراث سبق نمبر 25 کے حوالے سے میں آپ سے مخاطب ہوں۔ آج انشاءاللہ ہم پڑھیں گے دورہ علم میراث کے مشہور کتاب السراجی فی المیراث کے ایک مشہور بحث کو، جس کو باب العصبات کہا جاتا ہے۔ سب سے پہلے عبارت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب العصبات۔ العصبات النسبیۃ ثلاثۃ، عصبۃ بنفسہ وعصبۃ بغیرہ وعصبۃ مع غیرہ۔ باب العصبات، یہ باب عصبات کے بیان میں ہے، اور عصبات کو جمع لا کر جمع مؤنث اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ عصبات متعدد ہے۔ العصبات النسبیہ، عصبات نسبیہ ثلاثۃ، تین ہے۔ عصبۃ بنفسہ، پہلی قسم عصبہ بنفسہ ہے، دوسری قسم وعصبۃ بغیرہ، عصبہ بغیرہ ہے، نمبر 3 وعصبۃ مع غیرہ۔ یہ تین قسمیں ہیں۔ اب پہلے اس عبارت کا مفہوم سماعت فرما لے۔ عصبہ یہ عاصب کی جمع ہے، اور یہ عاصب مذکر مؤنث کے لیے، واحد تثنیہ جمع کے لیے، سب کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اور عاصب اور عصبہ کی جمع الجمع جو ہے وہ عصبات ہے۔ اور عصبات کا معنی گھیرنے اور احاطہ کرنے کے آتے ہیں۔ لغوی تفصیل۔ اب اصطلاحی تفصیل یہ ہے کہ عصبہ میت، عصبی اصطلاحی تعریف کہے کہ عصبہ میت کے وہ رشتہ دار ہے جن کا حصہ قرآن و حدیث میں متعین نہیں ہے، بلکہ وہ رشتہ دار تنہا اور اکیلے ہونے کی صورت میں تمام ترکہ میت کے، اور اگر اصحاب فرائض موجود ہو تو اصحاب فرائض کی موجودگی میں جو مال ان کو ملے اس سے بقیہ اور ما باقی ماندہ ترکہ جو ہے ان کے مستحق ٹھہریں گے۔ ان کو کہتے ہیں عصبہ۔ عصبہ کی تعریف دوبارہ۔ عصبہ میت کے وہ رشتہ دار ہے جن کا حصہ قرآن و حدیث میں متعین نہیں ہے، بلکہ اگر وہ رشتہ دار اکیلے ہو اور تنہا ہو تو تمام تارکہ میت ان کو ملے گا اور اس کے مستحق ہوں گے، اور اگر اصحاب ذوی الفروض موجود ہو تو ان کی موجودگی میں جو مال ان ذوی الفروض کو ملے ان سے جو بقیہ مال ہے وہ بقیہ مال کے مستحق یہ رشتہ دار ٹھہرتے ہیں، جن کو عصبہ کہا جاتا ہے۔ سب سے پہلے عصبہ کی دو قسمیں ہیں، جس کو ہم قبل میں بھی پڑھ چکے ہیں۔ ایک ہے عصبہ نسبی، دوسرا ہے عصبہ سببی۔ عصبہ نسبی وہ عصبہ ہیں جن کا میت سے ولادت کا تعلق ہو۔
عصبہ نسبی وہ عصبہ ہے جن کا میت سے ولادت کا تعلق ہو. دوسری قسم عصبہ سببی. عصبہ سببی وہ عصبہ ہے جن کا میت سے عتاق یعنی آزادی کا تعلق ہو. چونکہ آزادی کے لیے غلام ہونا لازم ہے اور غلاموں کا رواج آج کل نہیں رہا ہے، اس لیے یہ عصبہ یعنی عصبہ سببی آج کے زمانے میں نہیں پائے جاتے. ان کی تفصیل بھی یہاں نہیں کی جائے گی، اور جو کچھ تفصیل تھی وہ ابتدائی اسباق میں بالکل گزر چکی ہے. یہ عصبہ نسبی اور سببی کی تعریفیں ہوئی. پھر اس کے بعد عصبہ نسبی کی 3 قسمیں ہیں. عصبہ نسبی کی 3 قسمیں ہیں. نمبر 1 عصبہ بنفسہ. نمبر 2 عصبہ بغیرہ. نمبر 3 عصبہ مع غیرہ. عصبہ بنفسہ ہر اس مذکر رشتہ دار میت کو کہتے ہیں جس کا میت سے رشتہ جوڑنے میں مؤنث کا واسطہ نہ آئے. عصبہ بنفسہ ہر اس مذکر رشتہ دار میت کو کہتے ہیں جس کا میت سے رشتہ جوڑنے میں مؤنث کا واسطہ نہ آئے، اس کو کہتے ہیں عصبہ بنفسہ. دوسری قسم ہے عصبہ بغیرہ. وہ عورتیں ہیں عصبہ بغیرہ وہ عورتیں ہیں جو اپنے بھائیوں کی وجہ سے عصبہ ہوتی ہے. عصبہ بغیرہ وہ عورتیں ہیں جو اپنے بھائیوں کی وجہ سے عصبہ ہوتی ہے، جن کا حصہ تنہا ہونے کی صورت میں نصف اور 1 سے زائد ہونے کی صورت میں ثلثان ہے. عصبہ بغیرہ وہ عورتیں ہیں جو اپنے بھائیوں کی وجہ سے عصبہ بغیرہ بن جاتی ہے، جن کا حصہ یعنی جن عورتوں کا حصہ عصبہ ہونے کی وجہ سے تنہا ہونے کی صورت میں نصف ہے اور 1 سے زائد ہونے کی صورت میں ثلثان ہے. عصبہ بغیرہ وہ عورتیں کہلاتی ہیں. اور یہ عصبہ بغیرہ جو ہے میت کے رشتہ داروں میں ٹوٹل 4 عورتیں بنتی ہیں. عصبہ بغیرہ میت کے رشتہ داروں میں ٹوٹل 4 عورتیں بنتی ہے. نمبر 1 میت کی بیٹی. نمبر 2 میت کی پوتی. نمبر 3 حقیقی بہن. نمبر 4 علاتی بہن میت. یہ عصبہ بغیرہ کی تعریف اور ان کے مصداق. 4 عورتیں بنتی ہیں عصبہ بغیرہ. نمبر 1 بیٹی. نمبر 2 پوتی. نمبر 3 حقیقی بہن. نمبر 4 علاتی بہن. حقیقی بہن مطلب ماں باپ شریک بہن. علاتی بہن مطلب اخت اب باپ شریک بہن. تیسری قسم ہے عصبہ مع غیرہ. عصبہ مع غیرہ وہ عورتیں ہیں جو فروع میت مطلب میت کی بیٹی پوتی وغیرہ کی وجہ سے وہ عورتیں عصبہ بنتی ہے، اور یہ عصبہ مع غیرہ صرف 2 عورتیں بنتی ہیں. نمبر 1 حقیقی بہن
اور دوسری اللاتی بہن. عصبہ ما غیرہی وہ عورتیں ہیں جو فروع میت یعنی میت کی بیٹی پوتی وغیرہ کی وجہ سے عصبہ ہوتی ہے. یہ صرف دو عورتیں ہیں جو عصبہ ما غیرہی ہوتی ہے اور بنتی ہے. نمبر 1 حقیقی بہن، نمبر 2 اللاتی بہن، نمبر 1 ماں باپ شریک بہن، نمبر 2 صرف باپ شریک بہن. یہ 3 قسمیں ہو گئی. عبارت پڑھتے ہیں العصبات النسبیہ. چونکہ عصبات سببیہ کا وجود نہیں تھا، مصنف صاحب نے السرین اس کو ذکر ہی نہیں کیا، اس لیے فرمایا العصبات النسبیہ. عصبات نسبیہ ثلاثۃ 3 ہے. عصبۃ بنفسہ پہلی قسم عصبہ بنفسہ ہے، وعصبۃ بغیرہ دوسری قسم عصبہ بغیرہ ہے، وعصبۃ مع غیرہ تیسری قسم عصبہ مع غیرہ ہے. تینوں کی تعریفیں اور تینوں کے مصادق کہ کہاں پر یہ صادق آتی ہے اور کون کون ہے یہ سارے مکمل ہو گئے. تو سب سے پہلی اما العصبۃ بنفسہ، اس کی تفصیل میں اب شروع کریں گے. اما العصبۃ بنفسہ فکل ذکر لا تدخل فی نسبتہ الی المیت انثی. مصنف صاحب نے ما قبل میں عصبہ بنفسہ، عصبہ بغیرہ، عصبہ مع غیرہ 3 قسمیں بیان کر دی عصبات نسبیہ کی، لیکن ان میں سے عصبہ بغیرہ اور مع غیرہ کی تفصیل ہم پڑھ چکے ہیں، اور کے مصداق اور مستحقین بھی پڑھ چکے ہیں، لیکن عصبہ بنفسہ کی تعریف نہیں کی تھی، تو اس لیے اب عصبہ بنفسہ کی تعریف کریں گے. فرماتے ہیں کہ اما العصبہ بنفسہ فکل ذکر لا تدخل فی نسبتہ الی المیت انثی. کہ عصبہ بنفسہ کی تعریف یہ ہے کہ جب اس عصبہ کی آپ میت کے ساتھ، لیکن یہ یاد رکھنا عصبہ بنفسی صرف مذکر ہی بنے گا، اس لیے کہ مصنف صاحب نے فرمایا اما العصبہ بنفسی فکل ذکر، صرف مذکر ہی بنے گا. ہر وہ مذکر ہے لا تدخل فی نسبتہ الی المیت انثی، جس کا میت کے ساتھ رشتہ جوڑنے میں مؤنث کا واسطہ نہ آئے، بس وہ عصبہ بنفسی ہی ہے. مصنف صاحب فرماتے ہیں وہم اربعۃ اصناف، اور عصبہ بنفسی ہی جو ہے العصبات بانفسہم علی اربعۃ اصناف، عصبہ بنفسی ہی کی 4 قسمیں ہیں. نمبر 1 جزء المیت، نمبر 2 اصل المیت، نمبر 3 جزء اب المیت، نمبر 4 جزء جد المیت. یہ 4 قسمیں ہیں عصبہ بنفسی کے، اور یہ آپ یاد رہے آپ کو کہ یہ عصبہ بنفسی صرف مذکر ہی بنتے ہیں. پہلی قسم جزء المیت، یعنی میت کی نسل مذکر، جیسے میت کے لڑکے یعنی بیٹے، میت کے پوتے، میت کے پرپوتے، اور نیچے تک اس کو رشتہ بنوت بھی کہتے ہیں. جزء المیت یعنی جو میت کے جسم کا جز ہو، یعنی جو میت سے پیدا شدہ مذکر اولاد ہو، جیسے پوتا پڑپوتا، جس کو ہم نے ماقبل کے اصطلاح میں اصول مذکر کہا تھا، آج ہم ان کو کہیں گے رشتہ بنوت، یعنی اولادی رشتہ، مذکر اولاد والی رشتہ. پہلی قسم ہو گئی. وَأَصْلُهُ اے وَأَصْلِ الْمَيِّتِ یعنی میت کے اصول مذکر، میت کے اصول مذکر. مثال جیسے
میت کا باپ، میت کا دادا، میت کا پردادا، اس طرح اوپر تک اس کو رشتہ ابویت یا ابویت کہتے ہیں، اور آپ رشتہ ابوت بھی اس کو کہہ سکتے ہیں، لیکن ماقبل میں ہم نے اس کو اصول مذکر کے نام سے تعبیر کیا تھا۔ تیسری قسم وجزء ابیہ، یعنی جزء ابی المیت، یہاں ضمیر میت کی طرف راجع ہیں، یعنی میت کے باپ کی نسل مذکر، میت کے باپ کا نسل مذکر۔ مثال کے طور پر حقیقی بائی ہے، علتی بائی ہے، حقیقی بائی کے لڑکے، بیٹے وغیرہ ہے، اس کو رشتہ اخوت کہتے ہیں۔ جزء اب میت، اس سے وہ لوگ مراد ہیں میت کے باپ کی نسل مذکر۔ اب میت کے باپ سے نسل مذکر کون ہے؟ وہ میت کا حقیقی بائی ہے، میت کا علتی بائی ہے، میت کے حقیقی بائی کے بیٹے ہیں وغیرہ وغیرہ، اور اس جزء اب المیت کو رشتہ اخوت کہتے ہیں، اس لیے کہ باپ کی مذکر جو اولاد اور نسل ہے وہ میت کے لیے اخوت اور بائی بندی والا درجہ رکھتا ہے، وہ میت کے بائی بنتے ہیں چونکہ میت بھی اسی باپ کا بیٹا ہے۔ نمبر 4 جزء جد المیت، یعنی میت کے دادا کی نسل مذکر، چونکہ عصبہ بنفسی مذکر بنتے ہیں تو اس لیے یہ مذکر کا قید یہ چاروں قسموں میں اور چاروں اصناف میں ملحوظ نظر رہے، اور آپ اس کو ملحوظ نظر رکھیں۔ عصبہ بنفسی کی چوتھی قسم ہے جزء جد میت، یعنی میت کے دادا کا نسل مذکر۔ مصداق کون ہے؟ جیسے میت کا حقیقی چچا، میت کا علتی چچا، یا حقیقی چچا کے لڑکے وغیرہ وغیرہ۔ اس رشتے کو یعنی جزء جد میت کو رشتہ عمومت بھی کہتے ہیں، رشتہ عمومت، عموم یہ عم سے ہے، عم چچا کو کہتے ہیں، اور یہ جو چوتھی قسم ہے عصبہ بنفسی کے، یہ واقعی میت کے چچا بن رہے ہیں۔ عصبہ بنفسی کی 4 قسمیں: جزء میت یعنی میت کی نسل مذکر، جیسے میت کے بیٹے، پوتے، پڑپوتے نیچے تک، اس کو رشتہ بنوت بھی کہتے ہیں۔ اور دوسری قسم ہے اصل میت، اصل میت سے مراد میت کے اصول مذکر، یعنی جیسے میت کا باپ، دادا، پردادا اوپر تک، اور اس رشتے کو رشتہ ابوت کہتے ہیں۔ تیسری قسم ہے جزء اب میت، یعنی میت کے باپ کی نسل مذکر، جیسے حقیقی بائی، یہ میت کے باپ کا نسل مذکر ہے اور میت کا حقیقی بائی ہے۔ اسی طرح علتی بائی، حقیقی بائی کے لڑکے اور بیٹے وغیرہ، اس کو رشتہ اخوت بھی کہتے ہیں۔ چوتھی قسم ہے جزء جد میت، یعنی میت کے دادا کی نسل مذکر، یہ بھی عصبہ بنفسی بنتے ہیں، جیسے حقیقی چچا، میت کا حقیقی چچا، میت کے باپ کا سگا بھائی، حقیقی بھائی، اس کو کہتے ہیں حقیقی چچا، یہ میت کا حقیقی چچا بن رہا ہے۔ اور علتی چچا، یہ بھی میت کے لیے، میت کی ترکے کے حساب سے عصبہ بنفسی بنتا ہے۔ اور آگے حقیقی چچا کے بیٹے اور اس کے لڑکے وغیرہ، یہ بھی عصبہ بنفسی ہی بنتے ہیں۔
اس رشتے کو یعنی اس جزء جد میت کو رشتہ عمومت کہتے ہیں. عموم عم کی جمع ہے اور عم جو ہے وہ چچا کو کہتے ہیں. اور یہ عصبہ کی چوتھی قسم یہ میت کے لیے چچا بن رہے ہیں تو اس لیے اکثریت کی وجہ سے اس کو رشتہ عمومت کہا جاتا ہے. عبارت کی طرف آتے ہیں. اما العصبۃ بنفسہ ارچہ عصبہ بنفسہ ہے فکل ذکر ہر وہ مذکر ہے میت کا رشتہ دار لا تدخل فی نسبتہ جب اس مذکر کا نسبت آپ میت کی طرف کرے تو لا تدخل داخل نہ ہو اس نسبت میں انثیٰ کوئی عورت. ہر اس مذکر کی نسبت جب آپ میت کی طرف کریں اس سے رشتہ جوڑے تو اس رشتہ جوڑنے کے درمیان میت کا واسطہ اور نسبت نہ آئے اس کو کہتے ہیں عصبہ بنفسہ. وہم اربعۃ اور یہ لوگ یہ عصبات بنفسہ عصبات نسبیہ میں سے عصبات بنفسہ جو ہے اربعۃ اصناف اس کی 4 قسمیں ہیں. جزء المیتی ایک میت کا جز ہے اور دوسرا وہ اصلہ میت کا اصل ہے وہ جزء ابی اور میت کا جز ہے وہ جزء جدہ اور میت کے دادا کا جز ہے. تفصیل گزر گئی ہے. آج اسی پر اکتفا کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.